بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات میں اکثر 11 سے 13 ازواج کے نام ملتے ہیں، جنہیں امہات المومنین کہا جاتا ہے، یعنی مومنین کی مائیں۔ اس کے علاوہ انہیں ازواج مطہرات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں حضرت عائشہ کے علاوہ تمام بیوہ اور مطلقہ طلاق شدہ تھی، اور زیادہ شادیوں کا عرب میں عام رواج تھا۔ مورخین کے مطابق اکثر شادیاں مختلف قبائل سے اتحاد کے لیے یا ان کی خواتین کو عزت دینے کے لیے کی گئیں۔ ان میں سے کچھ سن رسیدہ تھیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت ازواج کا الزام لگانے والوں کی دلیلیں نکارہ ہو جاتی ہیں۔ ان میں صرف حضرت ختیجہ بن خولید اور حضرت ماریہ قطبیہ سے اولاد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل 25 برس کی عمر میں حضرت ختیجہ سے شادی کی۔ حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، اور آپ کی اولاد میں حضرت ابراہیم بن محمد کے سوا تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں ان کے ہی بطن سے ہوئیں۔ ان کے ساتھ آپ کی ازواج زندگی 25 سال تھی۔ اسی دوران آپ نے کوئی اور دوسری شادی نہیں کی، باقی تمام شادیاں 50 سال کی عمر کے بعد کی ہیں۔ ان حضرت کی وفات کے وقت ان کی 9 ازواج حیات تھی۔ نمبر 1، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں مکہ میں حضرت ختیجہ سے شادی کی۔ اسی طرح حضرت ختیجہ پہلی خاتون تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ ان کا نام ختیجہ اور لقب طاہرہ تھا۔ ان کے والد کا نام خولید اور والد کا نام فاطمہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے قبل ان کا نکاح پہلے ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ہوا تھا۔ ان کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے نکاح میں آئیں۔ ان کے انتقال کے بعد 40 برس کی عمر میں حرم نبوت میں داخل ہوئیں اور ام مومنین کا شرف حاصل ہوا۔ پاکیزہ اخلاق کی بدولت طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو نبوت کی تصدیق کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت انہوں نے حاصل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد 25 برس تک زندہ رہی۔ نبوت کے 10ویں سال انتقال کیا۔ نمبر 2، حضرت سودہ بن زمع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد حضرت سودہ بن زمع سے شادی کی، جو قریش کے ایک قبیلے عامر بن لوئی سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی پہلی شادی سکران بن عمرو سے ہوئی تھی، جن کا انتقال ہو گیا تو 7 رمضان سن 10 نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور حضرت عمر فاروق کے زمانے خلافت میں انتقال کیا۔ سخاوت فیاضی ان کے اوصاف کے نمایاں پلو تھے۔ نمبر 3، حضرت عائشہ بن ابی بکر۔ حضرت عائشہ صدیقہ ابو بکر کی صاحبزادی تھی۔ والدہ کا نام زینب تھا۔ ان کا نام عائشہ لقب صدیقہ اور کنیت ام عبداللہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 11 نبوی میں حضرت عائشہ سے نکاح کیا اور 1 ہجری میں ان کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے وقت ان کی عمر 13 برس تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 48 سال بعد 66 برس کی عمر میں بنو امیہ کے حکمران امیر معاویہ کے دور میں انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ کو علمی حیثیت سے عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم ہونے کی بنا پر چند صحابہ کرام پر بھی فوقیت حاصل تھی۔ فتویٰ دیتی تھی اور بے شمار حدیثیں ان سے مروی ہیں اور خوش تقریر بھی تھی۔ نمبر 4، حضرت حفصہ بن عمر۔ حضرت حفصہ بن عمر عمر فاروق کی صاحبزادی تھی۔ والدہ کا نام زینب بن متون تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت حفصہ کے شوہر شہید ہوئے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ 45 ہجری میں مدینہ میں انتقال کیا۔ نمبر 5، حضرت زینب بن خزیمہ۔ ام المسکین کے والد کا نام خزیمہ تھا۔ ام المسکین کنیت تھی۔
فقراء اور مسکین کے ساتھ فیاضی کرتی تھی، اسی لیے اس کنیت سے مشہور ہو گئی۔ پہلے شوہر عبداللہ بن جشع تھے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا لیکن صرف 2-3 ماہ کے بعد انتقال ہو گیا۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ۔ حضرت ام سلمہ کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ تھی۔ پہلے ابو سلمہ سے نکاح ہوا تھا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں دونوں اسلام لائے تھے۔ جشع اور مدینہ ہجرت بھی کی تھی۔ ابو سلمہ غزوہ احد میں زخمی ہوئے اور جان باز نہ ہو سکے تو ام سلمہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ کے بعد آپ کا نمبر آتا تھا۔ بہت سی حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ نمبر 7، حضرت زینب بن جشع۔ حضرت زینب بن جشع کا نام زینب اور کنیت ام الحکم تھی۔ والد کا نام جشع بن رباب اور والدہ کا نام امومیہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ اسی طرح زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی۔ آپ کی 2 بیوہ بابیاں بھی ازواج مطہرہ تھی، ام حبیبہ جو عبداللہ بن جشع کی بیوہ تھی اور زینب بن خزیمہ جو عبداللہ بن جشع کی بیوہ تھی۔ حضرت زینب کا پہلا نکاح زید بن حارث سے ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ دونوں کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے۔ حضرت زید بن حارث نے طلاق دے دی۔ زید بن حارث کا ذکر قرآن مجید میں نام کے ساتھ آیا ہے اور آپ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا ذکر قرآن عرفان قرآن میں موجود ہے۔ حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ ان کا انتقال حضرت عمر فاروق کے زمانے میں خلافت میں ہوا۔ نمبر 8، حضرت حجویریہ بن حارث۔ حضرت حجویریہ بن حارث بنی مسلک کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی۔ حضرت حجویریہ کا نکاح مصعفہ بن صفون سے ہوا تھا جو ان کے قبیلے سے تھا، لیکن غزوہ مسیح میں قتل ہو گیا تو مسلمانوں کے ہاتھ آنے والی لونڈی و غلام میں حضرت حجویریہ بھی تھی اور مال اور غنیمت کی تقسیم میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم دے کر آزاد کروایا اور ان سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد بنی مسلک قبیلے کے دیگر لونڈی غلام بھی آزاد کر دیے۔ حضرت حجویریہ کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ نمبر 9، حضرت ام حبیبیہ۔ حضرت ام حبیبیہ کا اصل نام رمہ تھا۔ ابو سفیان بن حرب کی بیٹی تھی۔ والدہ صفیہ بن عاص تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ نکاح عبداللہ بن جشع سے ہوا اور مسلمان ہوئی۔ جشع ہجرت بھی کی۔ عبید اللہ کا انتقال جشع میں ہوا۔ عدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس عمرو بن امیہ کے نکاح کے پیغام کے لیے بھیجا۔ نجاشی نے خود نکاح پڑھا اور ام حبیبیہ مدینہ آ گئیں۔ 44 ہجری میں انتقال ہوا۔ نمبر 10، حضرت صفیہ بن حی بن الخطب۔ حضرت صفیہ بن حی بن الخطب کا اصل نام زینب تھا جو غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھی، جو قبیلہ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطاب کی بیٹی تھی۔ ان کی ماں بھی رئیس کرینہ کی بیٹی تھی۔ ان کی پہلی شادی مشکم الکرزی سے ہوئی۔ اس سے طلاق کے بعد کنانہ بن ابی الحقائق کے نکاح میں آئیں جو جنگ خیبر میں قتل ہوا۔ حضرت صفیہ جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرا کر نکاح کیا اور 50 ہجری میں انتقال کیا۔ حضرت میمونہ بن حارث۔ حضرت میمونہ بن حارث کے والد کا نام حارث بن حزن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے قبل پہلے مسعود بن عمرو سے نکاح ہوا۔ ان سے علیحدگی کے ابو دم کے نکاح میں آئیں جن کی 7 ہجری میں وفات ہوئی۔ 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور 51 ہجری میں انتقال فرمایا۔
نمبر 11، حضرت ماریہ قطبیہ۔ بعض روایت کے مطابق حضرت ماریہ قطبیہ کنیز تھی، مگر زیادہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تھی، چنانچہ آپ بھی امہات مومنین میں شامل ہیں۔ ابراہیم بن محمد آپ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔